پارس کو اغوا کر لیتا ہے۔ وہ فوراً پارس کو بچانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ وہاب پارس کے ساتھ زبردستی کرنے ہی والا ہوتا ہے۔ وہاب کے آدمی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک گولی ریشم کو لگ جاتی ہے۔ دوستو، وہاب دورانی ندیم کو لالچ دے کر پارس کو اغوا کر لیتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ خبر زوار کے کانوں تک پہنچتی ہے وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ فوراً پارس کو بچانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ادھر وہاب پارس کے ساتھ زبردستی کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک زوار وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے وہاب کے بازو پر گولی چلا دیتا ہے، پارس کو بحفاظت آزاد کرواتا ہے اور سیدھا میر بہزاد کے پاس لے جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے والد اعجاز کی خیریت معلوم کرنے چلا جاتا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد پارس مزید اپنے جذبات نہیں چھپا پاتی اور میر بہزاد سے کہتی ہے، ڈیڈی مجھے زوار سے محبت ہو گئی ہے، پلیز میری شادی انہی سے کروا دینا۔ دوسری طرف ایک خوشخبری بھی آتی ہے، اعجاز کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کامیاب ہو جاتا ہے۔ صحت بہتر ہوتے ہی وہ فوراً زوار اور ریشم کی شادی مقرر کروائے گا، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ زوار کے دل میں ریشم کے لیے ایسی کوئی بھی محبت موجود نہیں ہوگی کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ کچھ دن بعد زوار دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر واپس آئے گا، جہاں میر بہزاد اسے ایک حیران کن پیشکش کرتے ہوئے کہے گا کہ زوار تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہو گے؟ یہ سن کر زوار خاموشی سے جواب دیتا ہے، اگلے ہفتے میرا نکاح میری چچا زاد ریشم سے ہونے والا ہے۔ یہ سنتے ہی میر بہزاد کے چہرے کی خوشی فوراً پریشانی میں بدل جاتی ہے۔ چند دن بعد شادی کی تیاریاں عروج پر ہوتی ہیں۔ زوار ریشم کی شاپنگ کروانے کے لیے لے جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک وہاب کے آدمی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ زوار تو محفوظ رہ جاتا ہے، لیکن ایک گولی ریشم کو لگ جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر زوار فوراً ایسے ہسپتال پہنچاتا ہے جہاں ڈاکٹر اسے ایمرجنسی روم میں لے جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ابدال اور اعجاز بھی ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر باہر آ کر بتاتے ہیں مریضہ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ سنتے ہی ابدال غصے میں اعجاز سے کہتا ہے، تمہارے بیٹی کی وجہ سے میری بیٹی کی جان خطرے میں پڑی ہے، اب میں ریشم کی شادی زوار سے ہرگز نہیں کروں گا۔ ادھر زوار سیدھا پارس کے پاس پہنچتا ہے اور پہلی بار اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے کہ پارس، مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے اور اب ہم دونوں ہی شادی کریں گے۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ساری باتیں ندیم سن چکا ہے۔ وہ فوراً وہاب دورانی کو فون کر کے یہ خبر دیتا ہے کہ زوار اب تمہارے نکاح میں نہیں آنے والی۔ اسی دوران میر بہزاد بھی ندیم کی ایک فون کال سن لیتا ہے۔ تب زوار اسے بتاتا ہے کہ وہاب نے کروڑوں کی زمینیں کے بدلے ندیم کو خرید لیا ہے۔ اسی دوران وہ پارس کی ہر خبر وہاب تک پہنچا رہا ہے۔ یہ حقیقت سامنے آتے ہی میر بہزاد غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور فوراً ندیم اور آفتاب کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ ادھر وہاب اپنی جان بچانے کے لیے آسٹریلیا فرار ہونے کے لیے نکل پڑے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوگا۔ راستے میں میر بہزاد وہاب کی گاڑی کا ٹرک حادثے سے کروا دے گا اور وہاب موقع پر ہی مروا دے گا۔ دوسری طرف ندیم اور آفتاب کی گرفتاری کے صدمے میں شاہین اپنا بھی ذہنی توازن کھو بیٹھے گی۔ میر بہزاد کے کہنے پر زوار شاہین کو ذہنی ہسپتال میں چھوڑ آئے گا۔ اسی دوران اعجاز مریم اور سلیمہ کو لے کر میر بہزاد کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ زوار پارس کو مالر چھوڑ دیتا ہے۔ ادھر میر بہزاد مولوی صاحب کو بلاتا ہے اور زوار اور پارس کا نکاح کروا دیتا ہے، پھر اپنی ساری جائیداد پارس کے نام کر کے دونوں کو ہنی مون کے لیے آسٹریلیا بھیج دے گا۔ آسٹریلیا میں دونوں اپنی نئی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن پارس زوار کو اپنے حمل کی خوشخبری سناتی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی زوار کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہتی۔ دوستو، اگر آپ بھی زوار اور پارس کے آنے والے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مزید زبردست اپڈیٹس ملنے والی ہیں۔ یہ ویڈیو صرف تعلیمی اور تفریحی مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ گڈ لک، ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔